بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ربیع الاول شریف میں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے، اپنی آخرت سنوارنے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور قرب خاص کے حصول کے لیے اور اپنی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے، ٹینشنوں سے، تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، جائز حاجات کے حصول کے لیے درود پاک کی ایک خاص و خاص ریاضت کروائی جا رہی ہے، اور یہ ریاضت 12 ایام پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی چاہے تو پورا مہینہ بھی ربیع الاول شریف کا جو پورا مہینہ ہے، اس پورے مہینے میں بھی اس درود پاک کی ریاضت کو کر سکتا ہے، اور جو درود پاک میں نے آپ کو بتانا ہے سنیں گے، سن کر مزہ آ جائے گا۔ اور ایسا خاص درود پاک ہے نا کہ جس کی کثرت کرنے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا قرب خاص بھی نصیب ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی میٹھی نظر بندے پر پڑ جاتی ہے اور بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین ریاضت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی خوش بخت اور خوش نصیب ہوگا وہ شخص کے جو اس ریاضت میں ہمارے ساتھ شریک ہوگا، اور انشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول اس ریاضت کو کریں گے۔ اور اس ریاضت میں صرف وہی درود پاک ہی نہیں کہ جو میں بتاؤں گا، بلکہ ہر وہ درود پاک کہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو اور آپ درست مخارج سے اس کو پڑھنا جانتے ہوں۔ وہ درود پاک بڑے خشوع خضوع کے ساتھ آپ سے پڑھا جاتا ہو، بڑے ادب و احترام سے پڑھا جاتا ہو، اور اس درود پاک کو پڑھتے ہوئے کیفیت بھی آپ کی بنتی ہو، تو آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ تعداد میں آپ کو بتاؤں گا، طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، وقت میں آپ کو بتاؤں گا، اور جیسے بتاؤں گا ویسے آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اتنا نوازے جائیں گے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اس مبارک مہینے میں ویسے تو ہر آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ہر درود پاک کی نور ہے۔ ویسے میں 3 درود پاک آپ کو ریکمینڈ کروں گا، ان کے بینیفٹس بھی بتاؤں گا۔ ان تینوں میں سے جو مرضی چاہیں پڑھ لیں، یا جو آپ کا پسندیدہ درود پاک ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو پہلا درود پاک جو میرا فیورٹ درود پاک ہے وہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں، یہ بڑا خاص درود پاک ہے، اور بالخصوص حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ کے لیے، حضور نبی پاک علیہ السلام کے قرب کے حصول کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر، اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ حضور کی نظر اس بندے پر پڑ جائے اور حضور کی توجہ اسے نصیب ہو، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی نظروں میں رہے، حضور نبی پاک علیہ السلام اس پر بہت زیادہ اکرم نوازی اور شفقت فرمائیں، اور بہت زیادہ انعامات سے مشرف فرمائیں، بہت زیادہ نوازیں، اور وہ بندہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ میں رہے، تو یہ درود پاک بہت خاص، بلکہ خاص و خاص درود پاک ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کسی پر آپ نے ظلم نہیں کرنا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور مجھے وہ بندہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے جو میری مخلوق کی خیر خواہی کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر آپ کے وجہ سے کسی پر ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ کی وجہ سے مخلوق خدا پریشان ہے، آپ کے والدین پریشان ہیں، آپ کے ہمسائے پریشان ہیں، آپ کے پڑوسی پریشان ہیں، آپ کے ریلیٹیوز پریشان ہیں، یا جہاں آپ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کسی آپ کی وجہ سے حضور کا امتی ڈپریشن میں چلا گیا ہے، پریشانی میں چلا گیا ہے، اور وہ بڑا آپ کی وجہ سے اس کی لائف ڈسٹرب ہو کر رہ گئی ہے، اور کسی کا آپ نے حق چھین رکھا ہے، کسی کا حق تلف کیے بیٹھے ہیں، حق دبائے بیٹھے ہیں نا، تو پھر آپ اس ویڈیو کو چھوڑ دیں، پھر آپ بھلے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اور اپنی امتیوں پر بہت زیادہ شفقت فرمانے والے ہیں۔ حضور کبھی بھی یہ نہیں پسند فرمائیں گے کہ آپ حضور کے کسی امتی کو تکلیف پہنچائیں، حضور کے کسی امتی کا دل دکھائیں، اس کے ساتھ ناطہ توڑیں، اور آپ جو ہے وہ اس درود پاک کا ورد کریں، اور آپ چاہیں کہ میں یہ درود پاک پڑھ لوں اور مجھے بہت زیادہ برکات مل جائیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو وہ تکلیف آپ کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو آپ کو وہ سب برا کام ختم کرنا ہوگا۔ اگر کسی کا آپ حق دبائے بیٹھے ہیں تو اس کا حق لٹا دیں، اور اگر کسی کی بہت زیادہ دل آزاری کیے بیٹھے ہیں تو اس سے معافی مانگ لیں، اور پھر توجہ کے ساتھ آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے، اور یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے پورا مہینہ ہی نہیں بلکہ زندگی بھر
کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی، حضور کے کسی بھی امتی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کا حق پامال نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی، جبر نہیں کرنا، اور کسی کو زبان سے جسم سے تکلیف نہیں پہنچانی۔ یقین مانے وہ فرمایا گیا کہ نا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کسی کی راہ میں کانٹے بچھائیں گے نا تو آپ پھر دوسروں سے پھول کی امید نہ رکھیں، پھر آپ یہ نہ سوچیں گا کہ آپ کو آپ کے راہوں میں پھول ملیں گے، بلکہ کانٹوں سے بڑھ کر کیل ملیں گے۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، ہمیں ان کے اندر بڑی خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزانہ ان کی حاضری نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں لگتی ہے، صبح شام ان کی حاضری حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لگتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ ان کو تکلیف پہنچائیں گے، ان کے حقوق کو پامال کریں گے، ان پر ظلم و زیادتی اور جبر کے پہاڑ توڑ دیں گے، وہ تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن بچنا آپ کا بھی کچھ نہیں ہے، بچنا آپ کا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھے گا کہ جو اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو حضور کے امتیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ستاتا ہے، اس سے بھی ضرور تکلیف پہنچتی ہے، اور اس سے بڑھ کر تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کی زندگی ضرور ڈسٹرب ہوگی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ حضور کے امتیوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو یہ بہت برا فعل ہے، اس سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے، اور توجہ کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر یہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ درود پاک ہے ہی ایسا کہ جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے نا، اس کا حضور نبی پاک علیہ السلام سے خاص تعلق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام سے خاص کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ اس درود پاک پڑھنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ جب آپ یہ درود پاک پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ کو حضور نبی پاک علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں گویا کہ آپ حاضر ہیں، اور حضور نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ یہ درود پاک پڑھتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو گویا کہ آپ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحمت اور سلامتی نازل فرمائے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے، اور یہ ہے ہی ایسا کہ جب اس درود پاک کو پڑھا جاتا ہے نا تو حضور نبی پاک علیہ السلام کا تصور خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے، خود بخود ہی ادب جو ہے وہ بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور بندہ اہتمام کے ساتھ، اداب کے ساتھ درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس درود پاک کو آپ نے بے ادبی کے ساتھ نہیں پڑھنا، بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، کہہ کے بھی بلند ہو رہے ہیں اور آپ درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ فضول گفتگو بھی چل رہی ہے اور آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بالکل بھی درست نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ جن کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، جن کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو ان کو تصور میں ہی نہیں لائیں گے، ان کی توجہ کو ہی ذہن میں نہیں لائیں گے، اور ادب و آداب کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھیں گے، تو پھر کیسے ہمیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ نصیب ہوگی؟ تو توجہ کے ساتھ آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے، خوش و خضوع کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اور جو دوسرا درود پاک ہے وہ ہے درود رضویہ شریف، بڑا ہی بابرکت درود پاک ہے۔ گویا کہ اس درود پاک کو جو پڑھتا ہے نا، اس کی حاضری حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور مدینہ شریف حاضری کے حصول کے لیے بہترین درود پاک ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کے حصول کے لیے بڑا بہترین درود پاک ہے، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑا بہترین درود پاک ہے۔ اچھا، اگلا جو درود پاک وہ ہے درود ابراہیمی، جو تمام درودوں کا سردار ہے، تمام درودوں کا سردار ہے، اور جو خود حضور نبی پاک علیہ السلام سے منقول ہے، منسوب سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس درود پاک کو پڑھا، نہ صرف خود اس درود پاک کو پڑھا بلکہ اپنے اصحاب کو اس درود پاک کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ درود پاک پڑھنے والا بھی بہت زیادہ نوازا جاتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں اس کی تعداد کے متعلق، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے تعداد کے متعلق۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو بہتر تو یہ ہے کہ اس پورے مہینے میں
1200 مرتبہ آپ اس درود پاک کا روزانہ ورد کریں، روزانہ 12 ربیع الاول تک 1200 مرتبہ پڑھیں، یا پورا مہینہ آپ 1200 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھیں۔ اچھا 1200 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 700 مرتبہ پڑھ لیں، 700 نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 313 مرتبہ اس درود پاک کو روزانہ آپ نے توجہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور 313 بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک تسبیح ضرور اس درود پاک کی پڑھیے گا، بہت زیادہ کرم ہوگا، فیض ملے گا۔ اچھا، اور اگر کوئی شخص الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس درود پاک کو پڑھنا چاہتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ 12,000 مرتبہ روزانہ ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں 12,000 مرتبہ اس درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پورا مہینہ پڑھنا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف تک پڑھیں، آپ کی مرضی، پورا مہینہ پڑھیں گے تو یہ پورا مہینہ ہی رحمت و برا ہے، پورا مہینہ پڑھیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص 12,000 نہیں پڑھ سکتا تو ٹھیک ہے، پھر 7,000 کی تعداد میں اس کو پڑھ لے، 7,000 بھی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم جو ہے وہ 1200 مرتبہ اس درود پاک کو ضرور پڑھنا ہے۔ اور چلتے پھرتے بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جو چاہتا ہو کہ اس کو بہت زیادہ فیض ملے، بہت زیادہ توجہ اسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی نصیب ہو، حضور کا قرب نصیب ہو، حضور کی نظر، حضور کی توجہ اس سے بہت زیادہ نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت، سونے سے پہلے یا کسی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت، کسی بھی وقت کے جس وقت کوئی اسے انٹرپٹ نہ کرے، ڈسٹرب نہ ہو، کوئی دنیاوی کام نہ ہو، توجہ کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کر 1200 مرتبہ توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کیے گنبد خضرا شریف کا تصور کرتے ہوئے خوش و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھے، پھر دیکھیں کہ اس پر کتنا زیادہ کرم ہوتا ہے۔ اور جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی شیرینی لینی ہے، فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور جتنا بھی آپ نے 12 دن میں درود پاک پڑھا یا مہینے میں درود پاک پڑھا، اس کا تحفہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے والدین کو اس کا ثواب پہنچانا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے آل پاک اور آپ کے اصحاب اور تمام اولیاء کرام اور اپنے پیر و مرشد کو اور تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات اور بالخصوص اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچانا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا ہے، پنجتن پاک کا وسیلہ پیش کرنا ہے، سیدہ کائنات کا وسیلہ پیش کرنا ہے، اور ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا قبول ہوگی، نوازے جائیں گے، وہ برکتیں ملیں گی کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور آپ نے کرنا ہے کہ جتنے بھی عاشقان رسول اس ویڈیو کو دیکھیں گے، ہمارے ساتھ ریاضت میں شریک ہوں گے، وہ درود پاک پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حصول برکت کے لیے کمنٹس میں درود پاک ضرور لکھیے گا۔